سے پرہیز کیا جائے۔ آپ کا ماضی ٹیچنگ میں گزرا ہے، آپ پروفیسر ہیں، تو وہ کام بہتر نہیں تھا؟ میں ایک جملے میں بولوں گا، وہ ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا، لیکن زندگی کا مزہ اب آ رہا ہے۔ ہر مرض کی دعا الگ الگ ہوتی ہے، لیکن آپ کے تعویذات ایک ہی جیسے ہیں اور ہر مرض کے لیے آپ سب کو ایک ہی جیسے تعویذات دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ، بات تعویذات کی نہیں ہوتی۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر جو گرتے ہوئے تعویذوں کو چومتے ہیں، مجھے انہیں بڑا ترس آتا ہے۔ تعویذ گر جائے اور چومتے ہیں، ٹھیک ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، کہتی بابا جی سب کو تعویذ دے رہے ہو، مجھے بھی تعویذ دو، اللہ مجھے اولاد دے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے دعا کریں گے، جا تجھے اولاد ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، میں تو تعویذ لے کے جاؤں گی۔ انہوں نے کاغذ لیا، 2-3 لکیریں ماری اور کہا یہ لے۔ عورت تھی ذرا سیانی، تھوڑی سی دور گئی تو کاغذ کھولا، کہنی پیرا اے تے لکیراں، پیرا اے تے لکیراں۔ سرکار کہتے لکیراں نہیں، رب دیاں تقدیراں۔ ان لکیروں میں کچھ نہیں ہوتا، ان کاغذ کے ٹکڑوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں آپ لکھ کے دیں تعویذ سویرے، کوئی ٹھیک نہ ہوا بیمار تو ہو جائے گا نا، کوئی ٹھیک نہ ہوا بیمار تو ہو جائے گا نا۔ تو یہ تعویذ بھی لکھنا، چھاپنا، یہ بھی مدینے پاک کے صدقے سے ہوتا ہے۔ تو ہر بیماری کا تعویذ ایک جیسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو کاغذ کے ٹکڑے ہیں ان کا تعلق مدینے پاک سے منسوبیت ہے۔ تو کاغذ کے ٹکڑے کھائیں، جو بھی معاملہ ہو کرم رب کرتا ہے، اور تبسم میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس جھگڑے میں ہیں کہ بیماری مختلف اور تعویذ ایک طرح کا، انگلینڈ والا دوست مجھ سے کہہ رہا تھا، انگلینڈ سے آ رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا، تو میں نے اس کو یہ جواب دیا۔ تو لوگ آپ سے مطمئن ہیں؟ جی یہ لوگوں سے آپ پوچھ کے بتا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی تعداد مجھے بتا رہی ہے کہ لوگ مطمئن ہیں۔ آپ نے ابھی ایک اپنی زندگی کا واقعہ سنایا، تو آپ نے حج کیا یا عمرہ؟ جی میں نے حج کو نہیں کیا، انشاءاللہ ان قریب حج بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کروائے گی کہ جس طرح رو رو کے مدینے والے کو منایا اور عمرہ کیا، انشاءاللہ حج بھی کریں گے۔ محفل میلاد کی محفلیں صرف کاشانے پر ہوتی ہیں کہ اس سے باہر بھی ہوتی ہیں، اور کاشانہ لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ جی کاشانہ لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عروج دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ راجہ سلیم صاحب کے ہاں محفل ہوتی ہے، مہتاب علی ٹنچ کے اندر ان کے ہاں محفل ہوتی ہے، لائن نمبر 1 میں ایک صوفی باصفا کا دربار ہے، صوفی عبدالغنی صاحب ان کے ہاں محفل پاک ہوتی ہے، اور اس طرح مختلف مقامات اور محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ راجہ افتخار صاحب کے ہاں محفل ہوتی ہے، جو کاشانے کے بہت پرانے بزرگ ہیں، اور جگہ جگہ یہ محفلوں پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کس کو شوق سے پڑھتے ہیں؟ جی اللہ پاک کی کلام پاک کے بعد، حدیث پاک کے بعد جو بہت زیادہ پڑھا ہے میں نے بابا بلے شاہ کو پڑھا ہے، اور خواجہ غلام فرید سرکار کو پڑھا ہے، اور ان کو پڑھنے کے بعد میاں محمد بخش صاحب کو بھی پڑھا، رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی پڑھا ہے، اور ان 3 ہستیوں کو پڑھنے کے بعد اس طرح بہت ساری ہیں، سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، تو ان سبھی ہستیوں کو میں نے پڑھا ہے، لیکن جو پڑھ کے مجھے بہت شدید ایک بات محسوس ہوئی ہے وہ بابا بلے شاہ ہے۔ آپ کی ہابیز مشغلہ کیا ہے؟ میرا مشغلہ یہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہے ان کا بن کے رہوں۔ کس شخصیت سے زیادہ متاثر ہیں؟ سب سے زیادہ متاثر اپنے ماں باپ سے ہوں، اپنے ماں باپ سے ہوں، اپنے پیر و مرشد سے ہوں، اور ان تمام دوستوں سے ہوں جو کاشانہ خاکساری پر میرے ساتھ ہیں۔ کہ میں اپنے فادر کی بڑی مزے کی بات بتاؤں، بڑی آپ کو عجیب سی لگے گی۔ میرے جو فادر ہیں، میرے جو بابا ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں جب سویا نہیں کرتا تھا مجھے یہ سلایا کرتے تھے، اور مجھے لوری سناتے تھے، لا الہ الا اللہ، جن کی لوریوں میں یہ چیز شامل ہو وہ کیوں نہ رب کے قریب ہو جائے۔ کاشانہ خاکساری پر محفل میلاد پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ محفلیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو محفل میلاد کی تشریح تو کرتے ہیں۔ محفل میلاد شریف کی تشریح ایک اور ٹاپک شروع ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر یہ درج ہے کہ ہم نے کیا احسان مومنین پر کہ بھیجا ان میں ایک محبوب۔ تو رب کہتا ہے کہ میں نے احسان کیا۔ تو جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان ہوتا ہے اس کا
مطلب مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس احسان کو یاد رکھے. تو ہم بھی اس احسان کو یاد رکھنے کے لیے محفل سجا لیتے ہیں، اور یہ شرعن جائز ہے. ابھی وقت نہیں ہے، وقت ہوا تو انشاءاللہ بتائیں.